بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ کے شہر شکاگو کے معروف کیتھولک پادری جیمز کا بیٹا مشرف با اسلام ہو کر دین حق اسلام کا داعی بن گیا۔ اس بچے کو، جس کا اب اسلامی نام محمد ہے، چرچ کے کتب خانے سے انجیل کا غیر محرف قدیم نسخہ پڑھ کر ہدایت ملی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول درج تھا کہ میرے بعد خاتم النبیین رسول احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تمام عیسائیوں پر لازم ہے میرے بعد ان کی اتباع کرو۔ یہ نو مسلم بچہ محمد متعدد صفات کا حامل ہے۔ محمد دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مؤثر تبلیغ کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں درجنوں غیر مسلم مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر بڑے بڑے علماء بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں محمد کو قید و بند کی سزائیں دی گئی اور ملک بدر بھی کیا گیا۔ علماء نے نو مسلم محمد کو زندہ معجزہ قرار دیا ہے۔ مصری جریدے المحیط کے مطابق مکہ مکرمہ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے عالم دین ڈاکٹر عبدالعزیز بن احمد سرحان کی گزشتہ دنوں جنوبی افریقہ میں اس نو مسلم بچے سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں 10 سالہ نو مسلم بچے نے قبول اسلام کرنے اور راستے میں پیش آنے والے مصائب کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ شیخ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں دعوتی کاموں کے سلسلے میں میرا جنوبی افریقہ جانا ہوا۔ جوہانسبرگ میں مقامی ساتھی ابو محمد نے بتایا کہ یہاں امریکی نو مسلم بچے محمد نے دھوم مچائی ہوئی ہے، جو امریکی پادری جیمز کے بیٹے سے اسلام کا داعی بن گیا ہے۔ مجھے یہ سن کر اس بچے سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ محمد مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے عربی لباس پہنے ہوئے 10 سالہ بچہ نظر آیا۔ اس بچے نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے سلام کیا، تو میں نے سلام کے جواب کے بعد پوچھا، کیا تمہارا تعلق سعودی عرب سے ہے؟ نو مسلم محمد نے کہا، جی نہیں، میرا تعلق اسلام سے ہے اور یہی میری پہچان ہے۔ شیخ عبدالعزیز کے مطابق چھوٹے سے بچے کے اس خوبصورت البدیہہ جواب سے میں حیران ہو گیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے عربی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ نو مسلم محمد نے کہا کہ یہ اسلام کے مرکز سعودی عرب کا لباس ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ میری اس سے گفتگو جاری تھی کہ اس دوران مقامی شخص کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ شاید آپ اس بچے کو نہیں جانتے ہیں، اس سے پوچھیں اس نے اسلام کیسے قبول کیا۔ چونکہ میں نے اس بارے پہلے بھی سن رکھا تھا، مجھے اس بچے کی زبانی اس کے قبول اسلام کی کہانی سننے کا شوق ہوا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے نو مسلم محمد کو اپنی کہانی سنانے کا کہا، تو اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں نے کہا، میں مکہ مکرمہ سعودی عرب سے ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ بچہ میرے ساتھ لپٹ گیا اور میرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا، مکہ سے، اس مکہ سے جو اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری آنکھیں اس شخص کا دیدار کر رہی ہیں جس کا تعلق مکہ مکرمہ سعودی عرب سے ہے۔ میں نے نو مسلم محمد سے کہا، بیٹا، تجھے تیرے اللہ کی قسم مجھے اپنے قبول اسلام کی کہانی سنا۔ نو مسلم محمد نے کہا، میرا اسلامی نام محمد ہے، میں اپنا پرانا اور عیسائی نام لینا نہیں چاہتا ہوں۔ میں امریکی شہر شکاگو کے معروف کیتھولک پادری جیمز کا بیٹا ہوں۔ میرے والد نے مجھے کلیسا کے زیر انتظام چلنے والے ایک سکول میں داخل کیا۔
اور عیسائی تعلیمات کے مطابق میری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ میرے والد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے اکثر مجھے اپنے ساتھ چرچ لے کر جاتے تھے۔ چرچ سے متصل ہزاروں مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں پر مشتمل ایک بڑا کتب خانہ ہے۔ میرے والد اکثر وہاں ہی بیٹھ کر مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ اس دوران میں بھی ان کے پاس جاتا اور مطالعہ کرتا تھا۔ وہ مجھے بچوں کی کہانیاں اور دلچسپ مسیحی قصوں پر مشتمل کتابیں اور رسالے دیتے تھے۔ ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ مذکورہ کتب خانے میں کوئی کتاب ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک پرانی کتاب پر پڑی۔ یہ انجیل کا بہت ہی قدیم نسخہ تھا۔ میں نے جب اسے پڑھنا شروع کیا تو ایک عبارت پر آ کر میری نظر رک گئی۔ اس میں لکھا تھا، اور مسیح نے فرمایا کہ میرے بعد دنیا میں رسول عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تم لوگ ان کی اطاعت کرنا۔ یہ عبارت مجھے عجیب سی لگی۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابو، یہ رسول عربی احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جن کا ذکر یسوع مسیح نے کیا ہے؟ کیا وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں یا ابھی تک ان کا دنیا میں تشریف لانے کا انتظار ہو رہا ہے؟ اس سوال پر میرے والد نے مجھے سخت جھاڑا اور کہا کہ یہ تمہیں رسول عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کے کتب خانے میں رکھی کتاب میں پڑھا ہے۔ میں نے والد کو اس بارے میں بتایا تو کہنے لگے، آئندہ اپنی مرضی سے کوئی کتاب نہ پڑھنا، یہ سب جھوٹ ہے اور حضرت یسوع مسیح پر بہتان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ میں نے کہا، ابو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو انجیل مقدس میں بڑا صاف اور واضح لکھا ہوا ہے۔ شیخ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ یقیناً یہ انجیل کا غیر محرف نسخہ برناباس ہے، جو صدیوں بعد دریافت ہوا ہے۔ تمام عیسائی جانتے ہیں یہی انجیل کا غیر محرف اور اصل نسخہ ہے، جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی بشارت صاف الفاظ میں موجود ہے، مگر عیسائی پادری جان بوجھ کر اس حقیقت سے انکاری ہیں اور عوام سے حتی الامکان اس اصل نسخہ انجیل کو چھپاتے ہیں۔ نو مسلم محمد کے اس چبھتے سوال پر اس کے والد پادری جیمز نے کہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ نو مسلم محمد کو لے کر گھر چلا گیا اور ساتھ اس سے یہ دھمکی بھی دی کہ آئندہ کسی کے سامنے اس قسم کی باتیں نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ نو مسلم محمد کا کہنا ہے، اس سے میرے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ اس میں کوئی راز ضرور مضمر ہے جسے میرے والد چھپانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے سوچا کہ مجھے پہلے کسی شخص سے ملنا چاہیے تاکہ وہ مجھے رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی معلومات فراہم کر سکے۔ یہ سوچ کر میں اپنے علاقے کے ایک عربی ریسٹورنٹ میں داخل ہوا اور اس کے مالک سے پوچھا کہ کیا آپ کو رسول عربی احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تو اس نے قریبی مسجد کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں امام مسجد تمہیں مجھ سے بہتر آگاہی فراہم کریں گے۔ یہ سن کر میں مسجد کی جانب چل پڑا اور وہاں پہنچ کر پوچھا کہ یہاں کوئی عربی شخص ہے؟ تو کسی نے پوچھا کہ تمہیں عربی سے کیا کام ہے؟ تو میں نے کہا، مجھے رسول عربی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات چاہیے۔ یہ سن کر اس شخص نے مجھے محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ تم رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے چرچ کے کتب خانے میں رکھی قدیم انجیل میں پڑھا ہے
کہ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس پر امام مسجد عربی نے مجھے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے انجیل میں یہ سب پڑھا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے کہا کہ تم نے جو پڑھا وہ بالکل صحیح ہے۔ رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں بھی وہی کچھ لکھا ہے جو آپ نے انجیل کی پرانی کتاب میں لکھا پڑھا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص انگلش ترجمے والا قرآن مجید لے آیا اور مجھے سورہ صف کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ کر سنایا جس میں حضرت یسوع مسیح نے فرمایا، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر گویا مجھے میری گمشدہ منزل مل گئی اور میں خوشی سے جھومنے لگا۔ پھر میں نے مسجد میں موجود لوگوں سے کہا کہ میں کس طرح اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن سکتا ہوں جس کی مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بالکل آسان ہے، تم یہ کلمات دہراؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہیں۔ میں نے یہ کلمات پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، جس پر مجھے ایسی خوشی ملی جو زندگی میں پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ میں خوشی سے گھر بھاگا اور اپنے والد کو خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر گویا میرے والد پر بجلی گر گئی اور وہ مجھ پر سخت غصے کی حالت میں ٹوٹ پڑے اور مجھے گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے جا کر پہلے میری پٹائی کی اور مجھ سے کہا، آئندہ ان لوگوں کے پاس گیا تو تیری خیر نہیں ہے۔ اس کے بعد مجھے گھر کے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ 2 وقت کا کھانا وہاں ہی لا کر دیا جاتا اور پھر دروازے کو باہر سے بند کر دیا جاتا۔ تم اس کے باوجود میں مسلسل اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ مسلسل قید سے ایک تو میری پڑھائی متاثر ہونے لگی، دوسرے میرے والد کو خدشہ ہوا کہ اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے بچے کو قید میں بلا وجہ رکھا ہوا ہے تو مجھ پر پولیس مقدمہ بن جائے گا۔ اس لیے 1 ہفتے بعد ہی مجھے رہا کر دیا گیا اور میں سکول جانے لگا۔ اسکول میں ہر بچے اور ٹیچر کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، جس پر کلیسا کے اسکول کی انتظامیہ نے میرے والد کو نوٹس بھیجا کہ آپ کا بچہ گمراہ ہو گیا ہے اور دوسرے بچوں کے ذہن بھی خراب کر رہا ہے، جس پر میرے والد پادری جیمز نے مجھے میرے دادا کے پاس تنزانیہ بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ میرے دادا وہاں مشینری خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگلے ہفتے مجھے تنزانیہ روانہ کر دیا گیا۔ وہاں پہلے تو دادا نے مجھے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں مسلسل اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ تنزانیہ میں بھی بہت مسلمان تھے، میں ان کے پاس مسجد میں آتا جاتا رہا اور میری اسلامی معلومات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ امریکہ میں مجھے گھر والوں کی جانب سے زیادہ مار پٹائی کا سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن دادا مجھ پر بدترین تشدد کرنے لگے۔ وہاں موجود مسلمانوں نے ہر قیمت پر میرا ساتھ دینے کا عزم کر لیا، جس سے مجھے کافی حوصلہ ملا۔ جب دادا نے دیکھا کہ میں باز نہیں آنے والا تو انہوں نے میرے والد سے مشورہ کر کے مجھ سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک مرتبہ مجھے کھانے میں زہر ملا کر کھلایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کھانے میں کچھ ملا ہوا ہے۔ میں نے بہر آ کر قہر کی اور وہاں موجود مسلمانوں کی مدد سے اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ مجھے انتہائی خطرناک قسم کا زہر کھلایا گیا ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسپتال سے فارغ ہو کر میں مقامی مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ دادا کو چونکہ میرے زندہ بچ جانے کا علم تھا، اس لیے انہوں نے شرمندگی سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی میرے والد نے مجھے واپس بلایا۔ بعد ازاں میں تنزانیہ کے مسلمانوں کے ساتھ ایتھوپیا، ساؤتھ افریقہ چلا گیا
وہاں کے مسلم علماء نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب پورے افریقہ میں علماء کے ساتھ گھومتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور زندگی بھر اسی کو مشن بنانے کا عزم رکھتا ہوں۔ شیخ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ نو مسلم محمد اپنی ایمان افروز داستان بیان کر کے خاموش ہوا تو مجھے ہوش آیا اور دیکھا میری داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی ہے۔ اتنے چھوٹے بچے کی ایسی استقامت پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا میں۔ اللہ رب العزت امریکہ کے پادری جیمز کے اس نو مسلم بیٹے محمد کو ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لہذا اسلام کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، لیکن مسلمان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کو صرف اپنی ہی ذات تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو سچے مذہب اسلام تک پہنچانے کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اللہ مسلمانوں کو اسلام کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مصری جریدے المحیط، ترجمہ و تحریر طارق شریف، پاکستان اتحاد لیگ۔ تو دوستو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز سننے کے لیے اور نو مسلم لوگوں کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے مستند واقعات سننے کے لیے مل سکیں، اور آپ ہماری پلے لسٹ کے اندر جا کر نو مسلم لوگوں کے واقعات سن سکتے ہیں، وہاں پر بہت سارے واقعات دیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند ہے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ